ذی الحجہ کی قربانی اور محرم کی قربانی کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت میں ترقی آئے۔ گزشتہ جمعہ میں نے اسی آیت کو پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گزار کی تھی، اور آج خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے گزار کرنے کی کوشش کروں گا جو دعائے مصطفیٰ ہیں اور ان کا یوم شہادت پہلی محرم الحرام، اس لیے مناسب یہی ہے کہ پہلی محرم سے قبل یہی جمعہ ہے جس میں سیدنا عمر فاروق اعظم دعائے مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس پر بات کروں اس سے قبل آئیے ہم لوگ مل کر آقا انعامات فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نثار کر لیں۔ پڑھیے بابا بلند صلی اللہ علیہ انشاءاللہ قیامت کے دن وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، میں بخشوا کر جنت ملے گا۔ یا سبحان اللہ۔ وقت بہت مختصر ہے میرے دوستوں،
لیکن جب دین کی معلومات حاصل کرو تو اس میں ہم بہت پیچھے چلے گی. ضرورت ہے تو پہلے خلیفہ کا نام بولیے, کیا ہے سب بولیے, پورا کلمہ بولے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تیسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ. چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. یہی چار یار ہیں. ابھی نعرہ لگتا ہے چار یار باصفہ, کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستوں لوگوں یہی وہ چار یار ہیں. یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہے, کہہ دو سبحان اللہ. اور ایک جگہ پنجتن میں بھی ہے. کہاں پنجتن میں؟ ایک پنجتن کون سا ہے؟ حضور ہے, حضرت علی ہے, بھائی فاطمہ ہے, حسن اور حسین ہے. یہ اہل بیت کا پنجتن ہے, کہہ دو سبحان اللہ. دوسری طرف جب آؤ تو میرے نبی ہیں, ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, عثمان ذو النورین ہے, مولا علی ہے. علی اس پنجتن میں بھی موجود ہے, علی اس پنجتن میں بھی موجود ہے. میرے دوستوں حضور کو توجہ کریں گے. حضرت عمر فاروق اعظم. کون عمر؟ جس وقت کفر میں تھے اس وقت بھی دنیا کامتی تھی. ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, یا اللہ عمرین میں سے ایک عمر کے ذریعے تو دین کی مدد فرما. ایک عمر کون؟ حضرت عمر بن خطاب, یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, اور دوسرا ابو جہل تھا. اور خصوصیت کے ساتھ دعا حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمائی. اور یہ دعا کیسی دعا ہے؟ میری اور آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے, لیکن حضور کی دعا قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی زبان پر فرماتے ہیں, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضور نے دعا فرمائی. توجہ کریں, وقت بہت مختصر ہے, لمبی بات نہیں کرنا ہوں گا میں, وقت بہت مختصر ہے. نیکسٹ جمعہ بھی میں اس موضوع پر نہیں دے پاؤں گا, کیونکہ نیکسٹ جمعہ شہید اعظم حضرت امام حسین اور اہل بیت کے تعلق سے ذکر کرنا پڑے گا. لیکن اس مختصر سے وقت میں حضور نے دعا فرمائی ان میں سے ایک, کس کے لیے؟ دین کی مدد کے لیے. دین کی مدد کے لیے تو مجھے عطا فرما. تمام کفار کی میٹنگ ہوتی ہے, حضرت عمر فاروق اعظم بھی اس میں موجود ہے. انعام رکھا گیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. اس وقت اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگتا تھا اب تو میرا اوپر بولنا ضروری ہے نا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے, کہا میں گردن قلم کر کے لاتا ہوں. کس کی گردن قلم کرنے چلے؟ حضور کی گردن قلم کرنے چلے. لیکن عمر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں گردن قلم کرنے جا رہا ہوں, میرا ارادہ گردن قلم کرنے کا ہے, اور محمد رسول اللہ کا ارادہ مجھے کلمہ پڑھانے کا ہے, مجھے اسلام میں لانے کا ہے. لے کر کے نکلے ارادہ. راستے میں ایک شخص ملے, پوچھا عمر کہاں کا ارادہ؟ تیور پڑے گھر میں, مزاج پڑے اس وقت سخت ہے. اسی کو کہا نہ چلے جو قتل کو عمر, کہا کسی نے روک کر کہاں چلے ہو اور کدھر, مزاج کیوں ہے عرش پر, ذرا بہن کی لو خبر, وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی. آپ حضور کو قدم قلم کرنے جا رہے ہو, تیری بہن تو خود حضور کا کلمہ پڑھ چکی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور راستے میں شخص ملے, کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنا ہے. میرے دوستوں حضور کو معاذ اللہ یہ ارادہ لے کر نکلے تو انہوں نے کہا ذرا بہن کی خبر لے لو. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے بہنوئی نے اور بہن نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. ارے بولو نا, کب بولو گے سبحان اللہ؟ تمہیں اصلی فری فنڈ میں سب کچھ ملا ہوا ہے نا. مسلمان باپ کے گھر پیدا ہوئے بچوں سنا سنایا کلمہ پڑھا چل, محنت سے اگر تمہیں قربانیاں دے کر کے شہادتیں اپنی یا اپنے بچوں کی کروا
میرے دوستوں بزرگوں، خالی جمعہ کی تقریریں سن کے کان سے نکال کے نہ چلا جایا کرو، اس کی پوچھ ہوگی آپ کو قیامت کے دن۔ جس طرح ہمیں پوچھو گے کہ آپ نے کیا بیان کیا، اتنے سال جمعہ پڑھایا، جمعے میں لوگوں کو کیا تبلیغ کی، کیا دین پہنچایا، اسی طریقے سے آپ سے بھی سوال ہوگا، جمعے میں گئے تھے، کیا سن کر کے آیا، کیا عمل کیا، کیا لے کر کے آئے، کتنا اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے، یہ آپ سے بھی سوال اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ جلال آ گیا کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، میرے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں فوراً پڑھتے، کہا محمد کا نمبر تو دوسرے نمبر پر لگاؤں گا، پہلا نمبر میں بہن اور بہنوئی کا لگا دیتا ہوں۔ سیدھے میرے دوستوں بزرگوں بہن کے گھر پہنچے، اندر ایک صحابی رسول سورہ طٰہٰ کو سکھا رہے تھے، کہتے سبحان اللہ، سورہ طٰہٰ اس کو پڑھا رہے تھے، بہن کو بھی بہنوئی کو بھی۔ کس کے بہن بہنوئی کو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بہنوئی کو۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر کی آواز میں گرج تھی، عمر کی آواز سنتے ہی وہ صحابی رسول ایک کونے میں چھپ گئے۔ بہن نے صحیفہ جو تھا اس کو رکھ دیا، اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا تو کوئی نہیں ہے۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کہتے سبحان اللہ۔ اب عمر کا جلال تھا، جو جلال حضور کی طرف جا رہا تھا، وہ کس پر شروع ہوا؟ بہنوئی کی پٹائی شروع کر دی۔ بہن حضرت عمر کی آئیں اور فوراً بہنوئی اپنے گھر والے کو یعنی حضرت عمر کے بہنوئی کو ہٹانے کی بچانے کی کوشش کی، تو اب بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تاریخ کے الفاظ گواہ ہیں کہ دونوں کو لہو لہان کر دیا۔ اس کے بعد بھی بہن نے کہا اے عمر تو مارتے مارتے ہمیں شہید کر دے، ہمارے دل سے اب توحید خدا اور محبت مصطفیٰ نہیں نکل سکتی ہے، توحید خدا اور محبت مصطفیٰ نہیں نکل سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اصل بات یہ نہیں تھی کہ ماجرا یہاں کیا ہے، اصل بات وہ تھی جو ہاتھ اٹھائے تھے میرے نبی نے، اصل بات دعا تھی، مانگ لیا تھا حضور نے، کہا یا اللہ عمر کو دے دے، عمرین میں سے ایک عمر دے دے دین کے غلبے کے لیے، دین کی مدد کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں فوراً حضرت عمر کا تیور چینج ہوا۔ بہن سے کہا بہن جو پڑھ رہے تھے، وہ جو کتاب تم پڑھ رہے تھے وہ ذرا لاؤ، میں بھی پڑھتا ہوں۔ بس آپ بول دو نا سبحان اللہ، لاؤ میں بھی پڑھتا ہوں۔ تم سبحان اللہ اس لیے نہیں بولتے کہ تم بھی خالی رمضان سے رمضان پڑھتے ہو اور باقی دیکھ کچھ رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ اگر ہر دن کھول کر دیکھو نا تو تمہیں پتہ چلے قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کا چومنا بھی عبادت ہے، اور قرآن کا پڑھنا تو نور علی نور ہی نور ہے، کہتے سبحان اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں بہن سے کہا لاؤ میں پڑھتا ہوں۔ بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ، اس کے لیے طہارت شرط ہے، پاکی شرط ہے۔ میرے بھائی جان جاؤ وضو بنا کر کے آؤ، ایک تاریخ میں آئے کہ جاؤ غسل کر کے آؤ،
کا ارادہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے کہا آنے دو، اگر ارادہ ٹھیک ہوگا تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اتنے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، کسی نے کہا عمر آ گیا، سرکار نے فرمایا عمر کو آج آنے دو، عمر کو آج آنے دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پہنچے، سرکار نے یہاں گریبان سے پکڑا، ہاتھ ڈالا، کہا عمر اب بھی سیدھے راستے تک نہیں پہنچے، کیا ارادہ ہے؟ ہاتھ یہاں ڈلنا تھا، ید اللہ، ایسا ہاتھ جس کو اللہ نے فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے میرے محبوب، آپ جو ہجرت کی رات میں پتھر پھینک رہے تھے، کنکریاں پھینک رہے تھے، ریت پھینک رہے تھے، وہ پھینکنا آپ کا نہیں، در حقیقت بظاہر ہاتھ آپ کا تھا، اصل میں پھینکنا مجھ رب العالمین کا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں گے، غور کریں گے، اب کیا ہوتا ہے؟ حضور نے جو ہاتھ ڈالا نا، ہاتھ ڈالا تو عمر فاروق اعظم نے سر نیچے کر دیا، گردن جھکائی، کہا یا رسول اللہ سب ارادے ختم ہو گئے، اب ایک ہی ارادہ ہے، کلمہ پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو یہ نمبر بھی بڑا پیارا تھا، 40واں۔ کتنے نمبر پر؟ 40ویں نمبر پر۔ اس سے پہلے 39 مسلمان ہوئے تھے، عمر آئے تو 40 میں آئے گا، تو سبحان اللہ۔ سنیے سنی اس وقت 40 میں جو کرتے ہیں اس میں بڑی برکتیں، بڑی حکمتیں، وہ موضوع نہیں میرا، اس پر نہیں جاؤں گا، توجہ کریں آپ میرے دوستوں بزرگوں۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو کفار کی جو حالت تھی وہ کیا ہوگی؟ بولو، خستہ ہو گئی، ان کی کمر ٹوٹ گئی کہ جس عمر کے سر پر ہم کودتے تھے آج عمر ادھر چلا گیا ہے، اب ہماری خیریت نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے مسلمان نمازیں چھپ چھپ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، میرے نبی نے دعا کی تھی دین کی مدد کے لیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہمارا دین حق ہے، پھر ہم چھپ کر نہیں علن اعلان رب کی عبادت کریں گے۔ نکلے، ہاتھ میں تلوار لیے نکلتے ہیں اور خانہ کعبہ میں چلے جاتے ہیں، کہتے سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم تنہا خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، جا کر طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، کفار چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے شیر کو کون مار سکتا ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، ایک کافر کو پٹکا، اس کی آنکھوں میں 2 انگلیاں ڈال کر اس کے سینے پر سوار ہوئے، اس کی جب چیخیں نکلنے لگی تمام کفار بھاگ گئے، اتنے میں تمام صحابہ کرام بھی آ گئے، حضور بھی تشریف لائے۔ اسی دن سے ڈنڈے کی چوٹ پر اللہ کی عبادت ہونے لگی، اور یہ کمال تھا، دعائے مصطفیٰ تھا، اور یہ بہادری تھی عمر فاروق اعظم کی۔ سبحان اللہ۔ آج جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکے گا، گستاخیاں کرے گا، گویا کہ وہ دعائے مصطفیٰ کی بے ادبی کر رہا ہے۔ آئے سمجھ نہیں، اسلام کی صفت سالار کی گستاخی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو بلندیاں عطا فرمائی، اسلام کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ میرے دوستوں بزرگوں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جب سے پھر کلمہ پڑھا تب سے پھر ڈنکے کی چوٹ پر دین کا کام کیا ہے۔